حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ جب آپ قیام اللیل کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو تھک کر گر جاتے تھے، پاؤں پر ورم آ جاتا تھا، اس کے باوجود عبادت الہی میں مصروف رہا کرتے تھے۔ آپ کی توبہ عجیب و غریب ماجرا پیش کرتی ہے۔ تائب ہونے سے قبل بشر حافی شراب کا کاروبار کر رہے تھے۔ مختلف شہروں میں مختلف کارخانے چل رہے تھے آپ کے۔ شرابی کاروبار سے آپ نے لاکھوں روپے کمائے تھے۔ شراب نوشی کے باعث خوف خدا ان کے دل سے نکل چکا تھا، لیکن فضل الہی دیکھیے، رحمت حق بہا نمی جوید، رحمت حق بہا نمی جوید۔ جب خالق عالم کسی کو نوازنا چاہتا ہے نا تو شرابی کو ولی بنا دیتا ہے۔ ایک دن آپ شراب خانہ جا رہے تھے، راستے میں کاغذ کا ایک ٹکڑا ملا نا جس پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادب و احترام سے اس ٹکڑے کو اٹھا لیا۔ دل میں خیال آتا ہے کہ میں اس شان و شوکت سے رہوں اور رب قدیر کا پاک نام قدموں کے نیچے ہو۔ اس ٹکڑے کو، اس کاغذ کو گھر لے آئے، عطر میں بسایا، خوشبو لگائی اور بوسہ دے کر بلند مقام پر رکھ دیا۔ مؤدبانہ انداز میں سامنے کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے، اے میرے پروردگار کے مقدس نام، تیرا مقام وہ نہیں تھا، تیرا مقام یہ ہے۔ بشر حافی اپنے گھر میں گریہ وزاری کر رہے ہیں اور ادھر خدا کی رحمت عرش بری پر مچل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آ گئی۔ فرشتوں سے فرمایا، بشر نے ہمارے نام کو بلند کیا ہے، ہم بشر کے نام کو بلند کر دیں گے۔ بشر نے ہمارے نام کو بوسہ دیا ہے، ہم اسے شراب نہیں پینے دیں گے۔ بشر نے ہمارے نام کو عطر میں بسایا ہے، ہم اس کو اپنی رحمت کے عطر میں بسائیں گے، ہم اس کو رحمت کے عطر میں بسائیں گے۔ بشر ابھی تک شیطان کا تھا لیکن اب رحمان کا ہو چکا ہے۔ آپ شراب خانے تشریف لے جاتے ہیں۔ بشر حافی شراب خانے تشریف لے جاتے ہیں، ابھی جوتا اتار کر بیٹھے ہی تھے کہ کسی نے دروازے پر دستک دے دی۔ بشر نے نوکروں سے کہا، کہہ دو کہ یہ ملاقات کا وقت نہیں ہے، پھر کسی وقت آنا۔ آنے والے نے کہا، بشر سے کہہ دو کہ میں اللہ کا قاصد ہوں اور اللہ کا پیغام سلام لے کر آیا ہوں۔ کان میں آواز پہنچی، دل کی دنیا بدل گئی۔ سوچنے لگے، مولا میں تیری رحمت کے قربان، تمام عمر تو نافرمانی میں گزری میری، صرف بسم اللہ کو بلند مقام پر رکھا ہے تو خدا کا پیغام سلام آ گیا۔ کاش پوری عمر اور عمر کا لمحہ لمحہ یاد الہی میں گزرتا تو اس کے فضل و کرم کا عالم کیا ہوتا۔ یہ سوچا اور ننگے پیر دروازے کی طرف دوڑ گئے۔ دروازہ کھولا نا تو حیران رہ گئے، اس لیے کہ اللہ کا فرستادہ قاصد اسی علاقے کا ایک قطب تھا۔ قطب ربانی نے بڑھ کر سینے سے لگا لیا، پیغام تہنیت سنانے لگے۔ بشر نے تمام شراب خانوں کو آگ لگا دی، سچے دل سے توبہ کر لی۔ ظاہر ہے کہ جس کو شراب معرفت کا جام مل چکا ہو، دنیا اس کی نگاہ میں حقیر سے حقیر تر دکھائی دینے لگتی ہے، پھر اسے دنیا کی فکر نہیں رہتی۔ سچے دل سے توبہ کرنے والا اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اس کے بعد بشر نے ساری زندگی جوتا نہیں پہنا، ساری زندگی جوتا نہیں پہنا، ننگے پاؤں رہتے تھے۔ حافی وہ لفظ ہے، حافی وہ عربی لفظ ہے، عربی لفظ ہے جس کا ترجمہ ہے نا ننگے پیر والا، اس لیے آپ کو حافی سے یاد کیا جاتا ہے۔ کسی نے حضرت بشر حافی سے پوچھا، آپ ننگے پیر کیوں رہتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، میرے پروردگار کا پیغام، میرے رب کا پیغام، میرے خالق کا پیغام سلام آیا تھا نا تو میں ننگے پاؤں تھا، ننگے پاؤں بیٹھا تھا، شاید میرے خدا کو وہی ادا پسند آ گئی ہو۔ کچھ دنوں بعد ایک دوسرے شخص نے پوچھا، حضور آپ جوتا کیوں نہیں پہنتے؟ اللہ کا ولی جواب دیتا ہے، زمین خدا کا فرش ہے اور فرش الہی پر جوتا چپل پہن کر چلنا بے ادبی سمجھتا ہوں۔ اللہ کو بشر حافی کی یہ دوسری ادا پسند آ گئی اور اس علاقے کے جانوروں کو حکم دے دیا کہ راستے پر لید اور پیشاب نہ کرے، کوئی نجاست نہ پھیلائے، میرے بشر کا پیر ناپاک نہ ہو جائے۔